بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم عبدالماجد فاضل طب و جراحت اپنے چینل ہر پل صحت کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ کو جس مرض کے بارے میں بتاؤں گا وہ بہت ہی خبیث اور نامراد قسم کا مرض ہے۔ اس مرض کو سوزاک کہتے ہیں۔ ہر بندہ اس مرض سے واقف ہے، خصوصاً مرد حضرات۔ ناظرین، یہ ایک متعدی مرض ہے، مردوں اور عورتوں دونوں کو لاحق ہو جاتا ہے، مگر مرد حضرات اس مرض کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ مرض حیض والی عورت یا کسی بازاری اور فاحشہ عورت سے مباشرت کرنے سے لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر پوری طرح انزال نہ ہو یا عضو کو دبا کر مادہ کو نکلنے سے روک دیا جائے، جس طرح بعض مجلوب حضرات کرتے ہیں جو جلک لگانے والے ہوتے ہیں، اس طرح کرنے سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق اس مرض کا سبب ایک جرثومہ ہے جس کے سبب یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس مرض میں عام طور پر پیشاب کرتے وقت درد ہوتا ہے، پیشاب کی نالی متورم یعنی اس میں ورم پیدا ہو جاتا ہے اور اس میں خارش اور جلن ہونے لگتی ہے۔ جنگاسوں کے غدود متورم ہو جاتے ہیں، پیٹھ، کمر اور کولوں میں درد اور کھنچاؤ ہونے لگتا ہے اور عضو مخصوصہ کے منہ سے پیپ جیسی رطوبت خارج ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک یا دونوں خصیوں میں سوجن یا درد ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی چند علامات اس مرض کی۔ اب آتے ہیں اس مرض کے آسان اور مجرب نسخہ جات کی طرف۔ اس مرض کا جو پہلا نسخہ میں بتانے جا رہا ہوں، آپ اس کے اجزاء نوٹ فرما لیں۔ کلمی شورا، جو کھار، اندر جو شیری، زیرہ سفید، خار خشک، ریوند چینی اور تباشیر۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر نوٹ فرما لیں۔ کلمی شورا، جوکار، اندر جو شیری، زیرہ سفید، خار خشک، ریوند چینی اور تباشیر، یہ سارے اجزاء آپ نے ہم وزن لینے ہیں اور ان کا صفوف بنا لینا ہے اور 6 ماشا کی مقدار میں یہ صفوف گائے کی لسی کے ساتھ دیں یا خود استعمال کریں۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ یہ مرض لاحق ہے تو انشاءاللہ یہ مرض دور ہو جائے گا۔ اب ناظرین، دوسرے نسخہ کے اجزاء بھی نوٹ فرما لیں۔ پھٹکڑی 1 تولہ، گیرو 1 تولہ، افیون 3 مش۔ پہلے پھٹکڑی کو بریاں کر لیں، جس طرح عام طور پر توے پر رکھ کر اس کو بریاں کی جاتے ہیں تاکہ اس کا جو پانی وغیرہ ہو خشک ہو جائے۔ جب آپ پھٹکڑی بریاں کر لیں تو اس کے بعد افیون کو بھی تھوڑا سا بریاں کر لیں، کیونکہ اس میں نمی ہوتی ہے، لہذا جب یہ تھوڑا سا بریاں ہوگی تو اس خشک ہو جائے گی اور اس کو پیسنے میں آسانی ہوگی۔
اس کے بعد گیرو کو آپ نے ان دونوں اشیاء میں شامل کر کے پھر ایک دفعہ پیس لینا ہے تاکہ تینوں اجزاء مکمل طور پر آپس میں اچھی طرح رچ بس جائیں۔ ناظرین، اس سفوف کی 1 سے 2 ماشا کی مقدار شربت بذوری کے ہمراہ دن میں 2 مرتبہ دیں۔ اگر مرض کی شدت ہو تو دن میں 3 مرتبہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جاتے جاتے ویڈیو کے اینڈ پر آپ ایک اور نسخہ بھی نوٹ فرما لیں جو بہت ہی آسان ہے اور مجرب ہے۔ نسخہ کے اجزاء آپ نوٹ کر لیں۔ گندا بیروزہ 10 تولے، پھٹکڑی 5 تولے، دونوں کو گل حکمت کر کے 10 کلو اوپلوں کی آگ دے دیں۔ آپ کا کشتہ تیار ہو جائے گا۔ پھر اس کشتہ میں سے 3 تولہ لے کر اس میں 2 تولہ سنگ سرمائی اصلی ہونا چاہیے، اور جو میں نے پہلے نسخے میں کلمی شورا بتایا ہے ناظرین، وہ بھی اصلی ہونا چاہیے، کیونکہ عام طور پر یہ 2 نمبر مارکیٹ میں ملتا ہے۔ جب تک اجزاء اصلی نہیں ہوں گے تو یہ نسخے زیادہ مؤثر نہیں ہوں گے۔ جتنے اجزاء اچھے اور اصلی ہوں گے انشاءاللہ نسخے بھی اتنا ہی تیز عمل کریں گے۔ تو میں ناظرین بتا رہا تھا کہ آپ اس کشتے میں سے 3 تولہ لے کر اس میں 2 تولہ سنگ سرمائی حل کر لیں، اور 3 ماشا کی مقدار میں شربت بذوری کے ساتھ دن میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ دیں، اور اس کے علاوہ مرض کی شدت کے مطابق آپ اس کی مقدار میں کمی بیشی بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس مرض سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ یہ ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ یہ نسخہ جات بنائیں، آپ کے کام آئیں گے۔ آخر میں آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ میرے چینل ہر پل صحت کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔